الحمدللہ 15واں پارہ تلاوت کیا گیا، اور اس 15ویں پارے میں ایک تو سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور کچھ حصہ سورہ کہف کا ہے۔ تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے دو نام ہیں، ایک اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں معراج کا تذکرہ ہے، اور اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی جو ہے نا وہ تباہی و بربادی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تو اس میں واقعہ معراج بیان کیا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 51 سال 5 ماہ کی عمر میں 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے نوازا، اور اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں حضرت ام ہانی ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، اچانک چھت پھٹی، جبریل امین آئے اور ابو حتیم میں لے گئے، اور وہاں شق صدر ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جنت سے جو ہے وہ جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا، اس پہ جبریل امین نے سوار کیا اور بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جمع کیا، وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک یعنی لفٹ اور شٹل کی صورت میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تھا اس کے ساتھ لے گئے، اور پھر آسمانوں پہ گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، 7ویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے لے جانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جنت دوزخ کی سیر بھی کروائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے 3 خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ ایک تو 5 وقت کی نمازیں، یعنی 5 نمازیں یہ معراج کی رات میں ملی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ ملا کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا اور شرک کی حالت میں فوت نہیں ہوگا، موحد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تورات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور تورات میں بھی بنیادی بات یہی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی جو ہے نا وہ کارساز نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے ان کی اولاد جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، کیونکہ بنی اسرائیل سارے نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، بلکہ نوح علیہ السلام تو آدم ثانی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد آگے دوبارہ جو انسانیت چلی ہے وہ انہی کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس کی جو ہے نا وہ اولاد سے چلی ہے۔ سام جو ہے نا اس کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بنی اسرائیل سارے انہی کی اولاد میں سے تھے، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تمہارے بڑے ہیں، وہ تو بڑے شکر گزار تھے، تم بھی شکر گزار بن جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو ہے نا وہ تباہی کا تذکرہ کیا کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 1400 قبل المسیح بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر کے وادی سینائی میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تم نے عمالقہ قوم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور وہاں سے اس کو نکالنا ہے، اور اصل جو اپنا علاقہ ہے فلسطین وہ ان سے واگزار کروانا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے میدان تیہ میں بند کر دیا، اور پھر انہوں نے بعد میں حضرت یوشع بن نون ان کی کمان میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔ لیکن جب فتح عطا کی تو اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا لیں، اور پھر دوبارہ جو ہے نا ارد گرد کی اقوام ان پہ غالب آئیں اور ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، اور کافی عرصہ جو ہے وہ بڑے پریشان رہے۔ پھر ایک وقت یعنی پھر جو ہے نا حضرت شمویل جو پیغمبر تھے ان کے سامنے یہ بنی اسرائیل حاضر ہوئے، اور انہیں کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے کوئی جرنیل مقرر کرے، اور ہم اس کی کمان میں جہاد کریں، اور اپنا جو ہے نا اصل علاقہ جو ہے نا وہ چھڑا لیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بتایا کہ طالوت جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے نا وہ جرنیل بنا دیا ہے، لہذا اس کی کمان میں جا کر جہاد کرو۔ تو خیر
حضرت طالوت کی کمان میں جہاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی، جو مد مقابل جالوت تھا وہ مارا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا بڑا سنہرا دور آ گیا، 16 سال جو ہے نا وہ حضرت طالوت نے حکمرانی کی، پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر 40 سال آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ جو ان کا تقریباً 100 سالہ دور بنتا ہے، یہ بڑا ہی سنہری اور بڑا ہی اعلیٰ دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے تھے، دونوں نے اس سلطنت کو تقسیم کر لیا، جس کی وجہ سے مخترثر بادشاہ ان پہ مسلط ہوا اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی سلطنت پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد یہودی اسی طرح بکھرے پڑے رہے، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام ان کے جو ہے نا وہ تعلیمات اور محنتوں سے بنی اسرائیل پھر دوبارہ یکجا ہوئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ مل کر حملہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ان کو سلطنت عطا کر دی۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے شرارتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ کے انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شایع علیہ السلام، حضرت خنزلہ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور جس کی وجہ سے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رومی بادشاہ جنرل ٹیٹس کو مسلط کیا، اور اس نے جو ہے نا وہ ان کے ہیکل سلیمانی جو اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور پھر بہت زیادہ یہودیوں کو جو ہے نا وہ مارا، اور یہاں تک کہ لاکھوں لوگ ان کے گرفتار ہوئے اور قتل ہوئے، اور گویا کہ ذلت کا بڑا سخت دور ان پہ آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان بنی اسرائیل کو پھر کہہ دیا کہ اگر تم صحیح راستے پہ قائم رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح راستے پہ قائم نہیں رہو گے تو پھر دوبارہ جو ہے نا تم پر ایسے ہی جو ہے حکمران مسلط ہوتے رہیں گے، اور پھر ایسے ہی ہوتا رہا ہے بعد میں ان کے ساتھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں قرآن و مجید کا تذکرہ کیا۔ یہ جو قرآن و مجید ہے یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، بڑے مضبوط راستے کی طرف، اور یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور آگے فرما دیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 2 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کو بیان کیا کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ برائی ایسے مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، حالانکہ اور بڑا ہی جلد باز ہے انسان، حالانکہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تکلیف آ گئی ہے تو اس میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگے، ایسا نہ ہو کہ جب پریشانی آئے تو اپنے خلاف ہی بدوائیں شروع کر دے۔ اور حدیث مبارکہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں اور اسی طرح مال وغیرہ کے خلاف بدعا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت قبولیت کا قبول ہو جائے اور پھر تمہیں جو ہے پریشانی ہو بعد میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن رات کو بنایا، یہ دونوں ہماری نشانیاں ہیں، اور پھر ہم دن کے رات کو بٹا کے دن لے آتے ہیں، اور اسی طرح دن کی جو ہے نا وہ بڑی واضح جو ہے نا روشنی انسان اپنی اس کا آنکھوں سے نظارہ کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے رات آ جاتی ہے۔ تو یہ گویا رات دن کا ایک نظام بنایا، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ رات میں تم آرام کر لو اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی، اور اسی طرح ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ سالوں کا اور مہینوں کا حساب بھی اسی دن رات سے ہی معلوم ہوتا ہے، وہ بھی معلوم ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں وہ انسان کے ساتھ لازم ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم اس کے لیے ایک اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا یہ اعمال نامہ پڑھ لے، آج جو ہے خود ہی اپنے آپ کے لیے تو احتساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہی پر اپنے آپ کو کاربند کر لے گا گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنے اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو بھی جو ہے نا اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک ان کی طرف انبیاء نہ بھیجے ہوں۔ جب انبیاء علیہ السلام بھیج دیے اور پھر وہ انہوں نے نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں کے جو متمول لوگ ہیں ان کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ وہاں بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری بستیاں جو ہے نا نوح علیہ السلام کے بعد ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کی ہیں، ان سے جو ہے نا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے گناہوں سے واقف تھا، جیسے کہ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد وغیرہ۔
تو گویا اس سے امت محمدیہ کو باخبر کر دیا کہ تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ان کی طرح ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اس کی چاہت کے مطابق پھر بھی نہیں ملے گی، لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اور ذلیل و خوار کر کے اس میں ڈالا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہے اور آخرت کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور وہ ہے مومن، ایمان والا ہے، تو فرمایا کہ اس کی جو کوشش اور محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو اعمال ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے قیامت والے دن ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 3 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں بڑے ہی عام۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ جو رکوع نمبر 2 ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ملامت یعنی مذموم ہو کر اور بے سہارا ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 3 کے شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا حکم دیا۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے بعد آگے چند معاشرتی مسائل بیان کیے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر وقت ہی لازمی اور ضروری ہے، لیکن خاص کر جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وقت کے لیے اس رکوع میں خاص طور پہ تاکید کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ماں باپ دونوں بڑھاپے کی حالت میں کوئی آدمی پالے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پالے، تو فرمایا کہ ان ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کہے، اور اف سے مراد جو ہے نا ہر وہ بات ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، یعنی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور ساری زندگی خدمت کر کے بھی ماں باپ کا حق جو ہے وہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے چھوٹے سے کوئی شفقت کے ساتھ پالا، اسی طرح میرے ماں باپ پر آپ بھی شفقت کیجیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اگر تم نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، مساکین کو ان کا حق دے دو، یعنی زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ، مسافروں کو دے دو، اور فرمایا کہ بے جا مال مت اڑاؤ، اس لیے کہ بے جا مال اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ بے جا مال اڑانے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے لیکن تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے اور تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دے دیں گے، تو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کہ نرم بات کہہ کے ان کو ٹال دیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ان کو دے دیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عام حالات میں مال خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بالکل بھی نہیں باندھنا کہ گردن کے ساتھ چپکا لو، یعنی بالکل کنجوسی بھی نہیں کرنی کہ واجبی حق بھی ادا نہ کرے، اور فرمایا کہ پورا کھولنا بھی نہیں ہے، یعنی بغیر ضرورت کے بھی مال خرچ کرتا جائے، ایسا نہیں کرنا۔ وجہ یہ کہ اگر ایسا کرو گے تو ملامت زدہ ہو کر ہارے ہوئے ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی نقصان ہوگا، پھر پریشانی ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو زیادہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ مال سنبھال سکتا ہے، کس میں جو ہے نا وہ زیادہ مال سنبھالنے کی سکت ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا کرتے ہیں۔ آگے جہاں سے رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے، اور اس وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس طرح کہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس آدمی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے جو ورثاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، اور جو یعنی حکومت وقت ہے وہ بھی ان کی مددگار ہوگی، لیکن وہ بدلہ لینے میں جو ہے وہ انصاف کریں، بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا ایک آدمی مارا گیا اور وہ 4 مار دیں، بلکہ عدالت فیصلہ کر کے اسی آدمی سے قصاص لے گی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ،
مگر اچھے طریقے سے، یعنی اس میں کوئی کاروبار وغیرہ کر کے اس کو بڑھاتے سکتے ہو، لیکن اس کو ہڑپ کرنا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا یا عوام کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ان کو پورا کرو، قیامت والے دن ان وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب کوئی چیز ناپ تول کے دینی ہو تو پوری دی جائے، اس میں کمی بیشی نہ کرو، اس لیے کہ ناپ میں کمی بیشی کرنا یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کا علم نہ ہو تو محض تخمینی اور گمان سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ محض انسان تخمینی اور گمان لگا کے فیصلہ کر لے اور سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے بہت کچھ کر لے، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو پوری تحقیق کر کے پھر جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رکوع میں فرماتے ہیں کہ تکبر نہ کریں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر اترا کر تکبر کی چال مت چلو، اس لیے کہ تم اگر گردن کو بلند کرو گے تو پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر پاؤں مار مار کے زمین پہ چلو گے تو زمین کو بھی نہیں پھاڑ بھی نہیں سکتے، تو لہذا آرام سے چلو اور صحیح وقار کے ساتھ چلو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تکبر اور غرور نہ کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی برائی والا پہلو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پھر فرمایا کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور ساتھ ہی مشرکین، ان کے ایک بری عادت جو اس کا تذکرہ کیا کہ مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے عجیب ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ آگے رکوع نمبر 5 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن و مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے سامنے تاکہ نصیحت حاصل کریں، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے بیزاری ہی اضافہ ہوتی ہے، وہ قرآن و مجید کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے اس زمین و آسمان کا نظام چلانے میں، تو اب تک جو ہے نا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف جو ہے بادشاہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اور بھی الہ شریک ہیں، یعنی اللہ کی بادشاہی میں اور بھی شریک ہیں، تو اب تک وہ ضرور جو ہے نا وہ عرش تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کوئی جنگ لگا لی ہوتی۔ ایسا نہیں ہوا بالکل بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ اور شریک ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور پھر مزید فرما دیا کہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، مگر تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ جو مشرکین نہ ماننے والے، جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، جن کے دلوں پہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے گندگی پڑ گئی ہے، ان کے دل سیل ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ یعنی ان کے اور آپ کے درمیان ہم پردہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ قرآن سننے کے باوجود بھی نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا جو ہے نا وہ ایک یعنی قیامت کا انکار بیان کیا کہ مشرکین کہتے تھے جی جب ہم مر جائیں گے اور اسی طرح ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا، ان پہ کیسے گوشت لگایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی مضبوط مخلوق جو تمہارے ذہن میں آتی ہے وہ بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا پھر بھی تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، جب اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی جو ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اور رکوع نمبر 6 میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اچھے طریقے سے بات کریں لوگوں سے، یعنی جب بھی کسی سے کلام کرنا ہو تو اچھے طریقے سے، سلیقے سے، پیار محبت سے بات کریں، اس لیے کہ اگر پیار محبت سے بات کریں گے تو محبت بڑھے گی، اور اگر پیار محبت سے بات نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے بات نہیں کریں گے تو پھر ظاہر لڑائی ہوگی، کیونکہ فرمایا کہ شیطان تو دشمن ہے، وہ تو موقع تلاش کرتا ہے، اور جب کسی سے جو ہے نا وہ برے لہجے میں بات کی جائے گی تو ظاہر ہے وہ بھی کرے گا اور اسی سے لڑائی ہوگی، اور اسی سے جو ہے نا وہ نفرتیں بڑھیں گی، اور اسی سے آگے جو ہے وہ دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی دشمنیوں سے اور ہر چیزوں سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے
کہ یعنی میٹھی زبان سے بات کی جائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا، اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو ان پر یعنی وہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، یعنی زبردستی آپ ان کو ایمان کی طرف لائیں، آپ کو ہم نے مبلغ بنا کے بھیجا ہے، آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ان کا یہ اپنا نقصان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود مانتے ہو، لہٰذا تم ان کو پکارو، لیکن پکارو گے بھی تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، بلکہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جو وہ بت بنا رکھے تھے وہ مقدس ہستیوں کے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت حابیل کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان حضرات کا۔ تو فرمایا کہ وہ خود جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو وہ تمہیں کوئی بھی جو ہے نا وہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، نفع نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آگے کہ دنیا میں جتنی بھی بستیاں ہیں اور جتنی بھی شہر ہیں، قیامت آنے سے پہلے پہلے ہم ایک دفعہ ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور ایسے ہی ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو سب کا خاتمہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 7 میں یعنی جو ہے نا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ دوبارہ بیان فرمایا، یعنی گویا یہاں چوتھی دفعہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے بنا لیا اور ان میں روح پھونک دی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ بھئی میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور انہیں انکار کر دیا۔ اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ انسان جو ہے اس کو آپ نے مجھ پہ ترجیح دی ہے، اور آپ نے اس کو مجھ پہ عزت دی ہے، لہٰذا اگر مجھے مہلت ملی تو میں ضرور جو ہے نا وہ اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا، تجھے مہلت ہے، جو بھی تیری تابعداری کرے گا تو وہ تم اور وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہو جاؤ گے، اور پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تو ان کو پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اور ان پہ جس طرح چڑھائی کر سکتا ہے اپنے سوار اور یعنی پیادوں کے ساتھ، یعنی جو بھی حربے استعمال ہو سکتے اس کو گمراہ کرنے کے انسان کو وہ کر لے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بھی زور نہیں ہوگا، ان کو جو ہے تو نہیں بکا سکے گا، ہاں جو تیری بات مانے گا تو وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شیطان جو ہے نا وہ ہر طرح انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ازلی دشمن ہے، اس لیے انسان کو شیطان کے حربوں سے بچاؤ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک انعام کا تذکرہ کیا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم تجارت کرو، یعنی تجارتی مال حاصل کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مشرکین کی حالت ہے کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں اور کشتی جو ہے نا وہ جب موجوں میں پھنس جاتی ہے اور ڈولنے لگتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو کسی سائڈ پہ لے آتا ہے تو پھر وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگر وہ کنارے پہ آ گئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہلاک نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا دے، اور یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کوئی تیز تند آندھی چلا دے اس کے ساتھ ہلاک کر دے، یا یہ کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی موقع بنا دے اور ضرورت بنا دے، پھر دوبارہ وہ سفر کرے اور اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر ہی ان کو ہلاک کر دے۔ یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے جو ہے بنی آدم ہے اس کو عزت دی ہے، اور ہم نے اس کے خشکی اور تری میں اس کی سواری کے لیے اور ادھر ادھر سفر کرنے کے لیے بھی بندوبست کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پاکیزہ رزق بھی دیا ہے اور اپنی مخلوقات پہ اس کو فضیلت بھی دی ہے۔ تو جب فضیلت بھی دی اور یہ سارے انعامات کے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اور پھر آخرت کا تھوڑا سا منظر بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یعنی ہر گروہ کو ہم ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے قیامت میں، اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ آئیں گے، برے بروں کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر جس کو جو ہے وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ خوش ہوگا اور وہ اپنے اعمال نامے کو بار بار پڑھے گا، اور اس پر فرمایا کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو دنیا میں اندھا بن جائے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور
یعنی ہر راستے سے جو وہ گمراہ ہوگا، یعنی آخرت میں بھی جو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کر لیں، یا ہمیں یہ ہے 1 سال بتوں کی پوجا کی آپ اجازت دے دیں اور آپ مہلت دے دیں، پھر ہم آپ کے رب کی بھی پوجا کریں گے، اور آپ جو ہے نا کچھ ہماری بات بھی مانیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا کہ یہ آپ کو یعنی آپ کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں اور راستے سے یعنی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور تاکہ یعنی یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یعنی جھوٹی بات منسوب کرنے کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جب اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو اس وقت یہ آپ کو بڑا پکا دوست بنا لیں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے حربوں سے محفوظ رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ان کے حربوں میں آ جاتے اور یہ جو لے دے کا معاملہ کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی دنیا کا بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت کا بھی۔ حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرضی صورت بیان فرمائی کہ ان مشرکین کی طرف اگر آپ مائل ہو جاتے تو یہ حالات ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھا۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فرمایا اگر آپ کو یہاں سے نکال بھی دیا تو یہ آپ کے بعد بالکل بھی نہیں ٹھہر سکیں گے یہاں زیادہ دیر۔ ایسے ہی ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ مکہ والے نہیں رہے، بلکہ جو ہے 8 سال تک بھی بڑا مشکل وقت گزارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کے اقتدار کا خاتمہ ہی کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ ہمارا پہلوں کے ساتھ بھی تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی اور رسول اس بستی سے ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے چھوڑ گئے ان لوگوں کے یعنی پریشان کرنے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سکون سے ان کے بعد نہیں رہنے دیا۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پہلی آیت میں نماز کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اس وقت جب سورج ڈھل جائے، اور سورج ڈھلنے سے مراد زور کی نماز ہے، اس سے لے کر فرمایا رات کے اندھیروں تک، اس میں عصر مغرب عشاء آ گئی، وقرآن الفجر، اور فجر کا بھی قرآن پڑھو، یعنی فجر کی نماز پڑھو۔ اس لیے فجر میں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہ جن فرشتوں کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس وقت آ جاتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی والے جا رہے ہوتے ہیں، دونوں جمع ہوتے ہیں اس وقت۔ اور پھر فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی مقام ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں اچھے طریقے سے عزت داخلہ عطا فرمانا، اور مکہ سے بھی مجھے عزت کے ساتھ نکالنا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے بھی کفار کے شر سے محفوظ رکھا اور محفوظ کر کے وہاں سے نکالا، اور مدینہ منورہ میں بھی جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بدن عزت ہی عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہ آپ کہیں حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل جو وہ بھاگنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن و مجید کو نازل کیا جو کہ شفا ہے، یعنی ہر طرح کے برے عقائد سے، اور اسی طرح اندرونی بیماریوں سے اور ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ قرآن و مجید کی آیات پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اور رحمت فرمائے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے قرآن و مجید جو ہے اس کے ساتھ بھی خسارہ ہی بڑھے گا۔ وجہ یہ کہ قرآن کا وہ انکار کریں گے تو اتنی ان کے لیے نقصان زیادہ ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت بیان کر دی کہ انسان ایسا عجیب انسان ہے کہ جب اس پر ہم انعامات کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، یعنی متکبر ہو جاتا ہے، اور جب اس پہ تکلیف آتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں حالتوں میں یہ اللہ کے ساتھ اگر اپنا تعلق بناتا تو بنا سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو شکر کرتا، اور اگر اللہ کی طرف سے تنگی آئی تو صبر کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا میرے محبوب ہر ایک انسان جو ہے نا وہ ان سے کہہ دیں، کیونکہ مشرکین کہتے تھے نا آپ ہماری بات مانیں اور ہم زیادہ ہدایت پر ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہر آدمی اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا تھے ابھی آگے آ رہے ہیں۔
اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں جو ہے نا وہ کوئی خاص علم نہیں دیا گیا کہ کسی کو روح کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے، بس اتنی بات بتا دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بس۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جن انسان وغیرہ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس قرآن و مجید کی مثل لانا چاہیں تو فرمایا نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن و مجید میں کھول کھول کے مثالیں اور ہر طرح کی چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی ہر طرح کی مثال بھی بیان کر دی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور وقالوا لن نؤمن، اصل میں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور مطالبے کا ذکر فرمایا کہ مشرکین جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جی ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کوئی بہت بڑا باغ ہو جسے آپ جو ہے نا وہ کھائیں، آپ کے مالک کسی قسم کی تنگی نہ ہو، کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بھی جاری ہوں، یا یہ کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو ہم جو آپ کے نافرمان ہوئے تو لہٰذا آپ ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آسمان سے ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا وہ کہتے تھے آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، اور یا پھر کہتے تھے جی آپ آسمان پہ جائیں اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب لے کر آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آسمان پہ جانے کی بھی تصدیق اس وقت کریں گے جب آپ ساتھ کتاب لے کر آئیں۔ تو یہ سارے مطالبات کیے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل، میرے محبوب ان سے جواباً کہہ دے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے، حال کن تو اللہ بشر رسولہ، میں تو ایک انسان رسول ہوں، یہ سارے کام میرے بس میں نہیں، اللہ کے بس میں، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے معجزات کو دکھانا ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ہلاک ہوں گے۔ اور آگے پھر خود یعنی مزید اسی کا جواب اگلی آیات میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ وہ کہتے تھے یار انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور فرشتے یعنی یہاں فرشتوں کی آبادیاں ہوتی تو پھر ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں آبادی جو ہے وہ انسانوں کی ہے، اور اس لیے ہم نے انسانوں کی طرف جو ہے نا وہ انسانوں ہی کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس لیے کہ انسان کے حالات اور معاملات جو ہے نا وہ انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی جو ہے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، اور آئیڈیل اور نمونہ جو ہے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ وہ جنس ہے کو، فرشتے جو ہے نا وہ انسان کے لیے نمونہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر ضروریات ہی نہیں ہے، انسان کے اندر تو ضروریات ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا رکوع نمبر 12 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے 9 بڑے بڑے معجزات دیے، ان میں عصا بھی ہے، ید بیزار بھی ہے، اور اسی طرح طوفان ہے، جرات وغیرہ جو فرعون کے خلاف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ یہ معجزات دینے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فرعون کے پاس یہ سارے معجزات ظاہر بھی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ فرعون نے نہیں مانا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ آگے اقتدار دیا اور فرمایا کہ ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اور بنی اسرائیل نے بھی جو ہے نا وہ کچھ عرصہ ایسے ہی ٹھیک کام کیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی انہیں اپنے راستے سے جو ہے وہ نیچے ہو گئے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پکارو گے لفظ اللہ کے ساتھ یا لفظ رحمان کے ساتھ تو دونوں کے ساتھ پکار سکتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے صفاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی نام میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی جو نماز پڑھنے میں نہ بہت زیادہ آواز بلند کریں نہ آہستہ کریں، درمیانی راستہ اختیار کریں، یعنی مطلب ہے کہ دن کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سری رکھی ہیں، ان کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور رات کی نمازیں جو ہے وہ جاری رکھی ہیں۔ اگر امام ہے تو وہ تو اتنی قرات کرنا ضروری ہے تاکہ مقتدی تک پہنچ جائے، اور رات کو اگر کوئی آدمی اکیلے بھی نماز پڑھتا ہے تو بقدر ضرورت اپنی وہ بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مزید اپنی توحید کا اعلان کیا کہ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا بھی نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طرح کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وہ کمزوری اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ کسی کی حمایتی اور مددگار کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس میں کمزوری ہو، اللہ تعالیٰ تو کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے
کہ مشرکین کے دو آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ مدینہ منورہ گئے یہودیوں کے علماء کے پاس، اور ان سے جا کر کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتائیں جو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان سے کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں، اور پھر ہمیں کھلم بکھلا جو ہے نا ہمیں ایک بہانہ مل جائے گا کہ جی ہمارے یہ مطالبات پورے ہی نہیں ہوئے، ہمارے ان سوالات کے جواب ہی نہیں دیے، تو جب جواب نہیں دیے تو لہٰذا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مان رہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ 3 سوالات بتائے جی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ ایک زمانے میں گم ہو گئے تھے اور بڑے عرصے کے بعد وہ دریافت ہوئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے جو ہے نا وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کی، مشرق مغرب اور شمال کا سفر کیا، وہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اب جب یہ سوالات وہاں سے سیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے 15 دن تک وہی جو ہے وہ بند رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہاں تک کہ مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے خدا اس سے ناراض ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ آپ سے ناراض ہیں اور نہ آپ سے دشمنی ہے، بلکہ ہم آگے آپ کو جو ہے نا وہ دن بدن اعلیٰ مراتب عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آئندہ کسی کام کے لیے بھی جب آپ ارادہ کریں یا کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اور پھر ان سوالات کے جواب میں یہ جو ہے نا سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف کی جو ہے نا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی محافظ بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ قیامت سے بھی ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تاکہ اس قرآن کے ساتھ آپ ان لوگوں کو بھی تبلیغ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، یعنی یہود و نصارہ کو بھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص حالت کا تذکرہ فرمایا۔ اصل میں یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو خوب تبلیغ کرتے رہے، اور جب کفار نے نہ مانا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی اس پیاری جان کو ختم کر لیں گے؟ اس افسوس میں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لائے؟ فرمایا آپ نے تبلیغ کر دی ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، لائے نہیں لاتا تو آپ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو زمین کے لیے جو ہے نا وہ زینت کا ذریعہ ہے، اور فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور پھر قیامت والے دن ہم اس زمین کو بالکل پھیلا کر ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، اور اسی پہ جو ہے نا وہ میدان محشر برپا ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اس سوال کے جواب میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور جو تختی والے ہیں، کہف اس لیے کہا کہ وہ غار میں تھے، اور تختی والے اس لیے کہا کہ وہ ایک تختی پہ جو ہے نا ان کے وہ نام لکھے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہماری یعنی آیتوں میں سے بہت ہی زیادہ عجیب ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو ہماری نشانیوں میں سے کوئی اتنی زیادہ عجیب بات نہیں ہے، اس سے بھی بہت بڑی بڑی عجیب نشانیاں ہماری جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی دنیا سے آسمان پہ اٹھانے کے بعد یعنی 251 عیسوی میں یہ ایشیا کوچک کا جو علاقہ ہے، جو یہ اس کا جو شہر تھا، افسوس بھی لکھا ہے اس کے بارے میں، جس کو طرطوس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ موجودہ جو ترکی کا شہر ہے ازمیر، اس کے یعنی ارد گرد ہے ساحل کی طرف، وہاں پر یعنی یہ جو اصحاب کہف تھے، اور وہاں پر ایک جو ہے نا وہ بادشاہ تھا اس وقت دقیانوس، جو کہ قیامت کا بھی منکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے کارناموں کا بھی جو ہے وہ منکر تھا۔ تو اس وقت چونکہ دنیا میں صحیح مذہب عیسائی تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جو عیسائی تھے وہ اس نے ان کو مرتد بنا لیا تھا، لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جو اپنے صحیح مذہب پر جو ہے وہ کاربند تھے، اور جب بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو بلایا، اور بلا کر ان کو وارننگ دی کہ آپ ایسے کریں گے یہ دین چھوڑ دیں، مذہب چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ چلو کچھ دیر تم جا کر سوچ لو، اور وہ جب باہر نکلے تو وہ کہنے لگے یار اگر یہ بادشاہ جو ہے نا ہمیں دوبارہ پکڑ لے گا تو ظاہر ہے ہمیں شہید کرے گا، ہم ایمان تو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں، تو لہٰذا آؤ کہیں چلتے جا کر یعنی یہاں سے دور نکل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں سے آگے نکل آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 6 آدمی تھے، آگے ایک اور آدمی تھا وہ بکری چرا رہا تھا اپنی،
اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. جب اس کو بھی بتایا تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایمان والا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور ساتھ وہ جو بکریوں والا کا کتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، اور وہ دونوں جو ہے نا وہ چل پڑے. اب یہ 7 آدمی ہو گئے، چل پڑے. چلتے چلتے آگے جو ہے نا وہ ایک غار آیا، اور اس غار کے اندر بیٹھے آرام کرنے کے لیے کہ چلو یہاں بیٹھ کر کچھ دیر سکون حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے اگلا لاہ عمل تیار کرتے ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، غار ثور میں آ کر وہاں جو ہے نا وہ 3 دن ٹھہرے، پھر آگے جانے کا منصوبہ بنایا. تو ان کا بھی یہی تھا کہ چلو یہاں بیٹھتے ہیں، کوئی منصوبہ بناتے ہیں. لیکن جو ہی وہ غار میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جو ہے نا وہ نیند طاری کر دی، اور اس غار کے اندر سلا دیا. اور غار کے اندر اس طرح سلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسا کوئی انتظام کیا کہ تاکہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہیں اور ان کو کسی طرح تکلیف بھی نہ ہو اور جسم جو ہے خراب بھی نہ ہو. اور پھر وہ غار میں جب لیٹے ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں بھی کھلی رکھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ ان کو ہوا بھی لگتی رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب جو ہے وہ طاری کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر غار کے قریب آتا تھا تو روب محسوس کرتا تھا اور وہ آگے آ ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر یعنی یہ جو غار کے وہ اس طرح یعنی اندر موجود تھے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتے ہوئے بھی اور طلوع ہوتے ہوئے بھی کچھ اپنی کرنیں ان پہ ڈالتا تاکہ جو ہے نا وہ سورج کی شعائیں بھی ان کو پڑتی رہیں تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو. اور جو کتا تھا ان کا وہ بھی باہر جو یعنی اپنے بالکل جو غار کے باہر جو غار کا منہ ہوتا ہے وہاں اپنے پاؤں بچھائے ہوئے یعنی وہ وہاں بیٹھا رہا. اور اسی حالت میں جو ہے نا وہ 309 سال گزر گئے. اور 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا تو جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو کسی نے کہا یار 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں. ظاہر ہے. تو پھر دوسرے کہنے لگے چلو یار چھوڑو اس بحث کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کتنی دیر سوئے ہیں. لیکن آپ ایسے کریں کہ کسی آدمی کو بھیجیں یہ پیسے دے کر کے شہر سے کھانا لے کر آئے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب جب وہ شہر میں کھانے لینے کے لیے وہ جا رہا تھا تو اس کو کہا بھی یار کہ نرمی سے بات کرنا ہے اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں یا تو سنسار کر دے گا اور یا اپنے جو باطل دین ہے اس کی طرف جو ہمیں لے جائے گا، اور اگر ہم باطل دین کی طرف چلے گئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر ایسے ہوا کہ وہ اس آدمی کو بھیجا. جب وہ بازار گیا کھانا لینے کے لیے تو بازار میں جب کھانا وغیرہ لے کر اس نے ہوٹل والے کو پیسے دیے تو وہ تو 309 سال پرانے 300 سال پرانا سکہ. اور وہ کہنے لگے یہ خزانہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ وہ کہنے لگے یار ہم کل یہاں سے گئے ہیں، کون سا خزانہ نکالا ہے؟ تو خیر بہرحال پھر اس کے بعد ان کے بارے میں پتہ چلا. اور پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ایماندار تھا، مسلمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والا تھا. اور اس نے جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس وقت نشانی ظاہر کر دے، اور وہ بڑا خوش بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اصحاب کہف یعنی دوبارہ اپنے غار میں چلے گئے اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ان پہ موت طاری کر دی. اور پھر اس یادگار کے طور پر وہاں پر جو ہے نا اس وقت جو بادشاہ اور اسی طرح وہ لوگ تھے مسلمان تھے انہوں نے ان کے قریب ایک غار کے مسجد بنائی. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتنے تھے؟ تو فرمایا کوئی کہیں کہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، کوئی کہے 5 چھٹا کتا تھا. فرمایا یہ ساری تخمینی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے. لیکن 7 کے بارے میں جو ہے نا وہ مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس 7 کے بلکہ باقاعدہ تفسیروں میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان 7 میں سے کیا کیا نام تھے ان کے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ جو ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی مشرکین کا ایک اور جو مطالبہ تھا اس کا رد فرمایا. مشرکین کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو آپ کے پاس غریب صحابہ بیٹھنے والے ہیں آپ ان کو اٹھا دیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے محبوب یہ جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی ان کے ساتھ رہیں، کفار کی باتیں نہ مانیں کہ ان کو وہاں سے دور کر دیں. آپ نے دور نہیں کرنا. اور یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کی نظر بھی نہ ہٹنے پائے، آپ ان کو دیکھتے رہیں. یعنی ان کو اپنی مجلس سے دور کرنا تو درکنار، آپ کی نظر مبارک بھی ان سے نہ ہٹے، اپنی نظر کرم ان پہ ڈالتے رہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے، لیکن جو کفر کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے اور جس کی قناتیں جو ہے وہ ان انسانوں کا احاطہ کر لیں گی. اور قیامت والے دن اگر وہ جہنم میں پانی مانگے گا تو تل چھٹ ان کو دی جائے گی، بہت برا یہ مشروب ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیک
اعمال کرنے والوں کا اجر ظاہر نہیں کرتے، اور ان کے لیے یعنی باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کو ریشم کا، موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہاں بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی احسن اور اعلیٰ ثواب اور اجر ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شخصوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ جو دونوں شخص جو ہے نا وہ یعنی بنی اسرائیل کے تھے پہلے، اور ان میں سے ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا یہودا، اور دوسرا مشرک تھا جس کا نام تھا قطروس۔ اب یہ دونوں بھائی تھے، باپ کی وراثت میں سے ان کو بڑا مال ملا۔ اب ایک جو تھا ایمان والا، اس نے تو وہ اپنی ساری جو ہے نا وہ دولت لوگوں پہ لٹا دی، ہدیہ کر دی، صدقہ کر دی، اور جو کافر تھا اس نے خوب جو ہے نا وہ اپنی دولت کو اور آگے بڑھایا، یعنی اس سے زرعی زمین خریدی، پھر اس پہ باغ لگایا، باغ اس طرح لگایا کہ یعنی وہ اندر انگوروں کے باغ ہیں، اور اردا گرد جو ہے نا وہ بھاڑ ہے کھجوروں کی، اور پھر اس کے اندر کھیتی بھی ہے، ہر طرح کی، یعنی پھل بھی ہے اور کھیتی بھی تھی، ایک طرح کا بہت بڑا زرعی فارم ہاؤس تھا، اور اس کے اندر اس کے لیے ہر طرح کے جو ہے نا وہ پھل تھے، بلکہ 2 باغ تھے اس کے بڑے اعلیٰ اور احسن۔ اب یہ کہ ایک دن جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے ملا اور اس سے کہنے لگا، یعنی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ میں تجھ سے زیادہ مال میں بھی، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی زیادہ ہے، یعنی میری اولاد بھی اور میرے مجمع بھی، میرے ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی زیادہ، ظاہر مالدار کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہی ہیں۔ اور پھر وہ اس کو لے کر ایک دن اپنے باغ میں گیا اور بڑا اکڑ رہا تھا، اور وہ کہنے لگا یار میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی میرا باغ ختم ہوگا، اور مجھے قیامت کا تو پہلے یقین ہی نہیں ہے، لیکن اگر قیامت قائم ہو بھی گئی جس طرح تو کہتا ہے تو وہاں بھی میرے مزے ہوں گے، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے ہوں گے۔ اور جو اس کا یعنی وہ ساتھی تھا، اس کا بھائی تھا، اس نے اس کو سمجھایا یار اس طرح نہ کر، اللہ کا نہ شکرہ نہ بن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آگے جو ہے انسان کے پیدائش کا جو ہے نا وہ معاملہ ایک پانی کے حقیر قطرے سے چلایا، تو اپنی پیدائش کو دیکھ کے تو کس چیز سے بنا ہے، لہذا تکبر اور غرور نہ کر۔ اور ساتھ اپنے بارے میں کہنے لگا کہ میرا تو وہ رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اور ساتھ اسے سمجھانے لگا یار اگر تو اپنے باغ میں داخل ہوگا تھا نا تو داخل ہوتے ہی کیا کہتا، ماشاء اللہ لا قوت، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مال جو ختم بھی نہ ہوتا۔ اگر تو نے دیکھا تھا کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں مال و دولت میں تجھ سے کم ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ تو اطرا رہا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور مال و دولت یہ آنے جانے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ دے دے، اور یا یہ کہ اس تیرے باغ پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے اور یہ بالکل ختم ہو جائے، چٹیل میدان کچھ بھی نہ رہے، اور یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو گہرائی میں لے جائے اور پانی لگانے کے لیے نہ ہو کچھ بھی، تو کیا کرے گا، تو یہ سارا کا سارا باغ جل جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ تو خیر بہرحال اس کو سمجھایا، لیکن اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا سارے کا سارا باغ ختم ہو گیا، جل گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ اور پھر جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں آیا کچھ بھی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پچھتانے لگا، لیکن بعد میں پچھتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، انسان کو پہلے جو ہے نا وہ سبق حاصل کر لینا چاہیے، نقصان ہونے کے بعد تو پھر سارے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے عاجزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 6 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، دنیا کی ناپائیداری کو بیان کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس زمین میں نباتات جو ہے ان کو اگایا، اور زمین جو ہے نا وہ بالکل نباتات سے بھر گئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ساری کھیتیاں وغیرہ پک کے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ بھوسا بن گیا، اور اسی طرح ہوا ان کو اڑاتے پھرتی ہے، جس طرح کہ جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ انسان جب یعنی چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتے ہوتے ایک کڑیل جوان بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا جو ہے نا یہ ناپائیدار ہے،
اس نے ختم ہو جانا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے جو ہے وہ نفع حاصل کیا، جو نفع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو مال اور اولاد مل گئی، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی رہنے والی چیزیں جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، تو لہذا نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں گے اور زمین بالکل ایک چٹکل میدان بن جائے گی، اور ہم سب کو جو ہے نا وہ جمع کریں گے اس میدان محشر میں، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صفوں کی شکل میں پیش ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں جو ہے نا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ اور پھر اس وقت اعمال نامہ سامنے رکھا ہوگا، اور مجرم جو ہے نا وہ ڈر رہے ہوں گے اعمال نامہ کو دیکھ کر کہ ابھی یہ کھلے گا اور اس میں ہمارے ساری جو ہے نا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور وہ یہ بھی کہیں گے جب اعمال نامہ کھلے گا کہ اس کتاب اور اعمال نامہ کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو ہمارے چھوٹے بڑے کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں حاضر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں کیا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس میں سے کچھ بھی جو ہے نا وہ غائب نہیں ہوگا، بالکل سامنے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ اس کے کیے کی سزا وہاں دیں گے۔ اس لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے تو سامنا کرنے کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے اعمال پہ لگایا جائے۔ اور آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ 5ویں مرتبہ یعنی جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اسی طرح ساتھ ابلیس کا قصہ جو وہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ یہ بات واضح کر دی کہ کان من الجن، وہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی، وہ جنات میں سے تھا۔ اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس نے نافرمانی کی۔ جب نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے یعنی دربار سے دھتکار دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ وہ میرا دشمن ہے اور انسانوں تمہارا بھی دشمن ہے، اور تم اس کو اور اس کی اولاد کو یعنی شیطان کی اولاد کو دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، یہ بہت بری بات ہے۔ اور فرمایا کہ شیطانوں کی خود جو ہے نا وہ پیدائش کے وقت یا زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہم نے ان کو جو ہے وہ نگران اور شاہد نہیں بنایا، اور نہ ہی جو ہے نا ہم نے اس کو اپنا مددگار بنایا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ شروع سے انسان کا دشمن ہے، انسان کو اپنے آپ یعنی اس دشمن سے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو دنیا میں تم میرا شریک مانتے تھے لہذا ان کو اب جو ہے وہ بلاؤ، پکارو ان کو تاکہ وہ تمہاری جو ہے وہ پکار سنے اور تمہیں کو فائدہ دیں، لیکن کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع نمبر 8 جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن و مجید میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، لیکن انسان بڑا جگرالو ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے مانے اس بات سے کہ یہ ایمان لے آئے، حالانکہ ہدایت اس کے پاس آ گئی ہے، اور یا یہ کہ یہ استغفار کرے، اس سے مانے صرف یہی بات ہے کہ یہ پہلوں کی روش پہ چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح پہلوں کو عذاب ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بھی جو ہے نا وہ عذاب دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی اپنے رسول بھیجے وہ خوشخبری سنانے والے تھے، ڈر سنانے والے تھے، اور کافروں نے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ناجائز بحث و مباحثہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں میری آیات کو جو ہے نا وہ مذاق بنایا، اور اسی طریقے سے جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا اس کو بھی وہ مذاق بناتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر جو ہے نا وہ جب عذاب آیا تو ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے رکوع نمبر 9 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل والے درس میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔